لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. مجھے مولانا تقی عثمانی صاحب نے منع کیا ہے کہ سخت لہجے بات نہیں کرنا. میں ایک ایسا نعرہ قوم کو دیتا ہوں، قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے، وہ آپ سیکھو پھیلاؤ. بارڈر والے فوجی کو سلام ہے، سلام ہے. بارڈر والے فوجی کو سلام ہے، سلام ہے. بارڈر والے فوجی کو کرپشن والے فوجی کو وعلیکم السلام ہے. میرا حق ہے بھائی، اس کو سلام کروں یا نہ کروں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہاں قریب میں بھارت ہے، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. اگر ہم اپنی فوج کی حمایت نہ کریں تو یہ ہمارا دشمن ایک دن میں کھا لے گا. پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بلیک میلنگ کا ذریعہ تو نہیں بناؤ نا. میں کہتا ہوں ڈاکٹر عادل کو کیوں قتل کیا، کہتے تم غدار ہو. میں کہتا ہوں مولانا سمیع کو کیوں شہید کیا، کہتے تم غدار ہو. میں کہتا ہوں مفتی نظام الدین کو کیوں مارا، کہتے تم غدار ہو. میں کہتا ہوں کورونا میں شاہ عبدالعزیز کو کیوں قتل کیا، کہتے تم غدار ہو. میں کہتا ہوں پیر عزیز الرحمان کو کورونا میں کیوں مارا، کہتے تم غدار ہو. میں کہتا ہوں مولانا ظفر علی خان کو کیوں مارا کورونا میں، کہتے تم غدار ہو. میرا اسد جان کیوں مارا، کہتے تم غدار ہو. میں کہتا ہوں مفتی مولانا مجید اللہ مختار کو کیوں مارا، وہاں جامع بلوریا ٹاؤن کے صف علماء کو کیوں قتل کیا، کہتے تم غدار ہو. جامع فاروقیہ کے سارے اساتذہ کیوں مارے، کہتے تم غدار ہو. ایک عالم ضعیف مولانا اسلم شیخ عبوری کیوں مارا، کہتے تم غدار ہو. مجھے کہتے ہو سنی کو شیعہ ماریں گے، شیعہ کو سنی ماریں گے. ہم پوچھیں گے سنی کیوں مرا، کہتے شیعوں نے مار دیا. پھر ہم پوچھیں گے شیعہ کیوں مرا، کیا سنی نے مار دیا. یہ تمہاری لگائی ہوئی آگ ہے. میں ان علماء کی بات کرتا ہوں جن کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں. کب تک مارو گے علماء کو؟ آج بھی کہتا ہوں اور واقعی کتاب سے کہ علماء کا قتل برداشت نہیں ہوگا. 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 خدا کی قسم علماء کی قتل کے علماء کے قتل کو روکنے کے لیے ہزاروں سروں کی فصلیں کاٹنی پڑے تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ. عجیب بات ہے، ہمیں ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس علماء دیوبند. لوگ کہتے ہیں ختم نبوت ہماری قوت ہے. میں کہتا ہوں ختم نبوت ہماری کمزوری ہے. معاف کیجیے جملے کے لیے. لوگ کہتے ہیں ختم نبوت ہماری قوت ہے. میں کہتا ہوں ہماری کمزوری ہے. ہمارے یہ ریٹائرڈ فوجی امریکہ کی تابعداری کرتے خارجہ پالیسی میں، یہ ایک گناہ ہے. مارشل لاتے ہیں جمہوریت کو بیچتے ہیں، دوسرا گناہ ہے. اور یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ تیسرا گناہ ہے. اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ 4 گناہ ہے. آج میں شاہ صاحب کے تعزیری کانفرنس میں ایک عمرانی معاہدے کا اعلان کرتا ہوں. ایک عمرانی معاہدہ. میاں محمود حسین لکھو، میری طرف سے مجھے الگ نہ بلاؤ. میں یہیں سے عمرانی معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ چوری کرو ہم مذمت کریں گے، گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. آپ ماشاءاللہ لاؤ ہم مذمت کریں گے، گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. آپ امریکہ کی تابعداری کرو، ہم مذمت کریں گے لیکن گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. لیکن جب تم میرے نبی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو گے، خدا کی قسم آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈلے گا انشاءاللہ. میں آپ کے قافلے کا آدمی ہوں. مجھ پر بہت دباؤ ہے کہ مولانا کو چھوڑو. میں نے پوچھا مولانا میں کوئی آپ عیب نکالو، میں کیوں چھوڑوں؟ میں تو بیٹ کیے اور مجھے ایسی پیشکشیں دی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن اس پیشکشیں ہماری استقامت میں فرق نہیں لا سکتی. انشاءاللہ العزیز
انشاءاللہ اور عزیز مولانا فضل الرحمان کے کارکن تھے، کارکن ہیں اور کارکن ایسا بولتے ہو آپ، اور ایسا بولتے ہو، اور ایسا بولتے ہو. ڈی پی او صاحب مانسیرا صاحب کہتا ہوں، دیکھو کتنا شریف آدمی. ڈی سی صاحب مانسیرا دیکھو صاحب کہتا ہوں. یہاں آئی ایس آئی کے گنڈے صاحب، وہ ایم آئی کے گنڈے صاحب. اسٹیبلشمنٹ نہ کہا کرو، ان میں آیا نہیں ہے. اور ایف آئی اے کے گنڈے صاحب کہتا ہوں کہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. کوئی سرکاری افسر وہ اگر دلوں سے محبت نکالنے کی کوشش کرے گا ناکام ہوگا کامیاب ہوگا. تو میں اسے کہتا ہوں، میرے جب بھی استقبال کی خبر آتی یہ میری رہائی کو رکھتے تھے، میرے استقبال کی خبر آتی یہ رہائی کو روکتے تھے. میں نے لڑکوں سے کہا یار استقبال کی خبر نہیں دو، یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور تب اعلان کرو جب میں ہری پور گیٹ کو کراس کروں. انہوں نے کہا ہری پور گیٹ کراس ہوگا پھر تو ہم ایک دن پہلی تیاری کرتے ہیں، پھر 40 منٹوں میں کیا بات ہوگی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، استقبال نہیں کریں گے لیکن ان سے تو جان چھوٹ جائے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم آئے ہری پور گیٹ سے نکلے، اس کے بعد خبر چلی وہاں سے یہاں تک پہنچے، وہ جو استقبال کے لیے پہرے دے کھڑا تھا یہ ظالموں کے منہ پر ایک تھپڑے. انشاءاللہ یہ قافلہ رکا نہیں تھا، رکے گا نہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے بارے میں غلط اندازے مت لگاؤ، ہم جاوید لطیف بھی نہیں ہیں، نہ مسلم لیگ نون ہیں، نہ ہم وہ ہیں جن کو پیپلز پارٹی کہتے ہیں. ہمارا اندازہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے لگاؤ. ہم نے ایک دفعہ اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے، اب سر کٹ تو جائے گا غیر اللہ کے سامنے. اونچی آواز میں نہیں، اور اونچی آواز میں، اور اونچی آواز میں. انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچنے والے ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ تفصیلی خطاب کریں گے. میں شاہ صاحب کی تعزیت میں اپنی اس جدوجہد کو ان کے اظہار ثواب کا ذریعہ بناتا ہوں. شاہ صاحب ہوتے مجھے بہت بڑا حوصلہ ہوتا، مجھے 100 علماء کے بعد جانا نہ ہوتا، ایک شاہ صاحب کے بعد جانا ہوتا. اور لوگوں آپ کو کیا پتا ہے وہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے وفات سے فتنے پھوٹ جائیں گے، اب مانسروں میں فتنوں کو بند کرنے والا دروازہ ٹوٹ گیا. تم شاہ صاحب کو ایک استاد کی طرح سمجھتے ہو، سمجھو. تم شاہ صاحب کو ایک پیر کی طرح سمجھتے ہو، سمجھتے رہو. تم شاہ صاحب کو ایک سیاسی رہنما کی طرح سمجھتے ہو، سمجھتے رہو. تم بچے ہو وہ آپ کا باپ تھا، باپ کی طرح دیکھتے ہو، دیکھتے رہو. تم مدرسے میں محتمم وہ آپ کا محتمم تھا، محتمم کی نظر سے دیکھو، دیکھتے رہو. لیکن ہم نے غلام نبی شاہ صاحب میں شاہ ولی اللہ معتز دہلوی جی کا فلسفہ دیکھا تو شاہ عبد العزیز کا جہاد بھی دیکھا ہے. ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ناراضگی معاف، ایک دفعہ 100 دفعہ معاف. جمعیت علماء اسلام کی آج جو قوت یہاں موجود ہے یہ حضرت غلام نبی شاہ صاحب کی مظہور منت. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ٹکٹ اٹھانا مشکل تھا، لوگ ہمیں بے نظیر کے تانے دیتے تھے. ہم نے شاہ صاحب کی تقوی کو بنیاد بنایا اور ٹکٹ دیا. یہاں مولانا غلام کو سزاوی کے بعد تو جمعیت ختم ہو گئی تھی. ایک دفعہ کھڑے ہوئے 12,000 ووٹ دیے. 12,000 ووٹ دیے تو لوگوں نے ہمیں سیاسی قوت نہیں شمار کیا. پھر کھڑے ہوئے تو 24,000 ووٹ لیا، پھر بھی لوگوں نے ہمیں شمار نہیں کیا. پھر کھڑے ہوئے تو جیت بھی گئے، 36,000 ووٹ لے لیا. 36,000 ووٹ کے بعد لوگوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اس علاقے کی جماعت ہے. اور آج اگر میں کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوں، میرا بھائی مولانا ناصر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، یا ہدایت اللہ شاہ صاحب کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، یا کوئی جمعیت کا سیاسی ورکر، مت بھولیے اس کا خشت اول وہ غلام نبی شاہ ہے. وہ لوگ بہت جگہ ناکام ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کے احسانات کو بھول جاتے ہیں. یہ احسان نہیں بھولنے والا.
مشکل سے جمعیت علماء کو یہاں قائم کیا. اور آج اس کو اگر میں مولانا غلام مرتضی کا جانشین کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے. لیس من اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. وہ اپنی ذات کے اندر انجمن تھے, اپنی ذات کے اندر ایک جماعت تھے. آج وہ چلے گئے, یقیناً ہم یتیم ہو گئے. خدا کے لیے شاہ صاحب ہمارا ایک مرجع تھے, مرجع خلائق. ہم آپس میں اختلاف کرتے تھے, وہ ہمیں جوڑتے تھے. اب وہ نہیں ہے. خدا کے لیے اختلاف نہیں کرو, ایک دوسرے کے ٹانگے میں کھینچو. علماء کرام آپ پر نظر ہے شاہ صاحب کی وفات کے بعد. متفق رہو اور جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرو. اگر آج آپ نے شاہ صاحب سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو شاہ صاحب کی محبت یہ ہے کہ ان کے اداروں کو بھی کامیاب کرو, اس کی جماعت کو بھی کامیاب کرو. وہ اس جماعت کے مرکزی نائب امیر رہے. اور اگر آج آپ نے دعویٰ کر دیا, وعدہ کر دیا, تو یہ ضلع کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہوگی. یہ ہے شاہ صاحب سے محبت اور شاہ صاحب سے وہ آپ کی عقیدت کا کردار یہ ہونا چاہیے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام کی وفات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. میں آخر میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم شاہ صاحب کے مشن کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. ناراض نہیں ہونا, ناراض نہیں ہونا. آپ کے پاس مسجد ہے, آپ وہ خوف والی پالیسی چھوڑ دو. میں سے سینا مارا ووٹ پیٹھا لگنی یہ چھوڑ دو. برادری ازم چھوڑ دو. آج شاہ صاحب سے وفا کی بات کرو. شاہ صاحب سے وفاداری یہ نہیں جو آپ ان کے جنازے میں آ گئے یا ان کی تعظیم کا فروغ میں آتے ہیں. شاہ صاحب سے وفاداری کا معنی یہ کہ ان کے مشن کو کامیاب کرنا ہوگا. جملہ بول رہا ہوں بڑا سخت, پہلے سے معذرت کرتا ہوں. جو آدمی شاہ صاحب کے مشن میں نہیں ہے اور شاہ صاحب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یہ منافق کہلاتا ہے. بڑا سخت جملہ ہے لیکن یہ سچ ہے. مشن میں کسی اور کے لگا ہوا ہے اور محبت کا دعویٰ شاہ صاحب سے, اس سے بڑا منافق آپ کو دھرتی مانسرے میں نہیں ملے گا. آپ کو بہت بڑا قرضہ ادا کرنا ہے. آپ پر مولانا غلام مرتضی کا قرضہ ہے نہیں ہے. آپ پر شہدائے بالا کوٹ کا قرضہ ہے نہیں ہے. اور تم غلام نبی شاہ صاحب کا قرضہ اب آ گیا آپ پر. یہاں بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, نام لینا مشکل ہو جائے گا. مولانا سرفراز صفدر, مولانا غلام رسول, مولانا غلام رسول بفوی, کتنے نام لوں گا. لیکن میں ان سب اکابر کا قرضہ تب چکایا جائے گا کہ آپ جمعیت کو یہاں مضبوط بناؤ. انشاءاللہ بناؤ گے. آواز آہستہ آ گئی ہے, آواز آہستہ آ گئی ہے. ابھی بلدیات کا الیکشن آ رہا ہے, خاموش نہیں رہنا. لوگ ایماندار قیادت تلاش کرتے ہیں. آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے, خود کھڑے ہو جاؤ یونین کونسل میں, تحصیل میں, مقابلہ کرو ان شرابیوں کا, مقابلہ کرو ان زنا کے پروردوں کا, مقابلہ کرو ان ہنڈوں کا, مقابلہ کرو ان قبضہ مافیا کا, مقابلہ کرو ان بدماشوں کا, مقابلہ کرو غیرت کے سوداگروں کا, مقابلہ کرو موت کو بیچنے والوں کا. اور بتاؤ یہ غلام نبی شاہ کا ضلع ہے, بتاؤ یہ غلام غوث ہزاروی کا ضلع ہے, بتاؤ یہ احمد شہید کا ضلع ہے, شہدائے بالا کوٹ کا ضلع ہے. معاف کیجیے, امتحان موت کے فوراً بعد آ گیا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ ٹکر بادل کا مقابلہ کریں گے. ہاتھ ہی بلند کرو, کھڑے بھی ہو جاؤ اور انشاءاللہ زور سے کہو